لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی نوائب کل ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب نارا حیدری یا حیدری یا حیدری عالم۔ مومن ذوی الاحترام، سب سے پہلے تو اس خوبصورت جشن، اس خوبصورت رات، جس رات میں شب ولادت امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی مبارکباد، سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد، اس شب ولادت کی مبارکباد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اللہم محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے 4 مصرعوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی، جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر شان نقوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج۔ جشن آمد مولا امام نقی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سماعت فرمائیں۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، کہ تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں، میرے پیار کا ہے یہ امتحان۔ جناب مسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں، میرے پیار کا ہے یہ امتحان، کہ تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، کہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔
کہ وہ علی جمال انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، کہ اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، کہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، جو ازل سے شوہر بطول ہے، کہ رہا جاگتا تو امام تھا، رہا جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، بارد کے نعرہ صلوات۔ محمد کیا کہنے، آپ حضرات سماعت کر رہے تھے برادر شان نقوی کو۔ میں برادر شان نقوی کی بات گزارش کرتا ہوں، برادر عاشق عباس بھائی کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں، برگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نا زمیں ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو وہی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو وہی ہے، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، جتنا ہے یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، جتنا ہے یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، اتنا مجھے
مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، اتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محمد بہترین اشعار سماعت کر رہے تھے برادر عاشق صاحب سے۔ میں ممدو کے حوالے سے ایک بند مسدس کا پڑھتا ہوں کہ باد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، باد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، ورد زباں ہے ناد علی یا علی مدد، ورد زباں ہے ناد علی یا علی مدد، مشکل میں بولتے ہیں سبھی یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد۔ اور 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر زین وزیر کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم محمد والے محمد صلوات۔ پہلے تو آپ سب کو ولادت امام علی نقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ چند اشعار کہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کہ حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے تو کسی کی قبر رسائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہیں، وہ داخل درود ہیں، وہ منزل درود ہیں، وہ حاصل درود ہیں، وہ حاصل درود ہیں، وہ حامل درود ہیں، کہ مرکز کسا ہے فاطمہ، کہ مرکز کسا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، آیا ہے وہ نہاں ہے وہ زماں ہے وہ مکاں ہے وہ صدائے کل فقاں ہے وہ، اڑے جہاں خدا وہاں ہے وہ، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ، جو پنجے تن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، یہ ذات وہ جو پھیل کر یہ کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی،
پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، وہ قول ہے مقالہ ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کی ہونے والا ہے، علی کی ہوں پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، بر محمد والے محمد صلوات۔ سبحان اللہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضموں چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں، اور درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر باقر بھائی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آپ سب کو جشن کی بہت بہت مبارکباد، اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں مولا علی کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے خدا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، اور تیرے رہبر جدا ان کے رستے جدا، میرے مولا کا پر ایک ہے راستہ، دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر، دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر، مرتبہ ایک ہے سلسلہ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، اور گرچہ معصوم ہے ہر نبی و ولی، یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، پھر
بتا چار کیسے برابر ہوئے، جب کہ کعبے میں ظاہر ہوا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ اور ممبر خم خدا کے حکم سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر معلا کیا، پوچھو سرکار سے ہم سے پوچھو نہیں، پوچھو سرکار سے ہم سے پوچھو نہیں، اتنے لاکھوں میں ان کو ملا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ صلوات حضرت میں گزارش کرتا ہوں برادر محمد علی بھائی کی خدمت میں تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد مقطع محفل برادر عزیز ابراہیم بھائی جو ہیں آپ سماعت کریں گے۔ درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن بسایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، آدم و نوح ہو آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس ہو یا حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، سینکڑوں سورما تھے اور تھے پہلوان ہزار، گو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جو ارے مرد کا ذکر جو آیا تو علی یاد آیا، حق
عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی، اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس، رن میں عباس جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ یوں تو رٹتا ہی رہا سارے سوالوں اور جواب، پر نکیرین نے تربت میں مجھے بہرے حساب، آ کے جس وقت جگایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، قلب باطل کو کیا ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، ارے تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، خود بزینب نے سنایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، بر محمد و آل محمد صلی محمد والے محمد۔ کبھی کبھی تاج محل سے زیادہ خوبصورت موقع محل ہوتا ہے۔ میں 4 مصرع پڑھتا ہوں کہ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا، گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا، 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا یہ ہنر میرا تھا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں مقطع محفل برادر ابراہیم بھائی اوکیرا سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں، درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ اب سب کو ولادت علی النقی علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت سے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دے، موت کے
در سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، کیوں نہ ایسی بھلا، کیوں نہ ایسی بھلا بندگی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت سے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، ایسے کم ظرف پھر ایسی کم ظرف دل عاشقی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ آخری شعر، زخم زنجیر ہے فاطمہ سے وفا، زخم زنجیر ہے فاطمہ سے وفا، کس طرح یہ وفا، کس طرح یہ وفا ماتمی چھوڑ دے، یا علی موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صلوات على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، جزاكم الله۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتداء کلام میں آپ تمام محبان اہل بیت اور عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں
فرزند رسول دلبر بطول امام ہادی امام نقی ابن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے دادا ان کے جد بزرگوار کی ولادت کی مبارکباد اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، 15 ذی الحجۃ الحرام ایک روایت کے مطابق 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ، اور یہ وہ تاریخ ہے جو ایران اور عراق اور تمام مقامات مقدسہ پر منائی جاتی ہے اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ معتبر بھی ہے۔ اگرچہ پاک و ہند میں 5 رجب المرجب کو 10ویں امام کی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی قول موجود ہے، لیکن زیادہ معتبر قول 15 ذی الحجۃ الحرام کا قول ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی محفل ولا کے لیے جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ زمر سے ہے۔ آیت کا نشان 9 ہے۔ کوشش کیجئے گا ترجمے سے ہی میرے ساتھ جڑ جائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جشن سنا نہیں جاتا بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، سورہ زمر کی جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے علم کی فضیلت کو آشکار کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے۔ قل، دیکھیے قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، ان کو بتائیے، لیکن اس قل کے بعد اس آیت میں حل استعمال ہوا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے حل اس وقت آتا ہے جب سوال پوچھنا ہو، لہذا یہاں پر ترجمہ بدل جائے گا، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ اور دیکھیے یہ قرآن آج بھی موجود ہے، ایسا تو نہیں کہ فقط اور فقط قرآن رسول اللہ کے دور میں تھا اور رسول اللہ نے فقط اس زمانے کے لوگوں سے سوال پوچھا ہے، نہیں، یہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور تمام انسانیت کے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں پروردگار عالم براہ راست سوال نہیں کرتا لوگوں سے، کیونکہ پروردگار عالم عرشی ہے اور ہم خاکی ہیں، لہٰذا ہمارے میں اور پروردگار عالم میں نہایت فاصلہ پایا جاتا ہے، لہذا پروردگار عالم براہ راست ہم سے سوال نہیں پوچھتا بلکہ درمیان میں مصطفیٰ کو رکھتا ہے، پھر سوال پوچھا کرتا ہے۔ اب مصطفیٰ تو ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے تو ماننا پڑے گا کوئی بردہ غیبت میں مصطفیٰ جیسا ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ہم سے سوال پوچھ رہا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، ان سے ذرا سوال تو کرو، ان سے پوچھ کر دیکھو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی منزلت اور مقام اور مرتبہ ایک ہو سکتا ہے؟ یا جملہ بدل کر کہتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ ان سے پوچھو کہ کیا بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے اور اللہ کے یہاں سے علم لے کر آنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا مرتبہ اور کیا ان کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں علم حاصل کرنے کی طرف تمام انسانوں کو رغبت دلائی ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو۔ اب سامعین محترم، یہ انسان جب علم حاصل کرنے لگا تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بھی پیش کروں کہ جناب آدم سے لے کر اور امام حسن عسکری کے دور تک اور بلکہ آج تک یہ جو دنیا ترقی کر چکی ہے، آپ جانتے ہیں کتنے حرفوں کا علم ظاہر ہوا ہے۔ عربی زبان میں جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، جب ہم قاعدہ کھولتے ہیں، یسرنا القرآن کھولتے ہیں اور قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اس میں الف با لکھا ہوا ہے، اس میں ہے 27 حروف، ٹھیک ہے؟ اس میں سے فقط اور فقط معصوم کی روایت کے مطابق آج تک 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا ہے۔ کتنے حرفوں کا علم؟ 2 حرفوں کا علم۔ آج دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے لیکن معصوم نے فرمایا کہ 2 حرفوں کا علم ابھی تک ظاہر ہوا ہے، اور فرمایا باقی 25 حروف کا علم اس وقت ظاہر ہوگا جب ہمارا بیٹا ظہور کرے گا، اس وقت 25 حرفوں کا علم ظاہر ہو جائے گا۔ لہذا آج تک 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا، پروردگار عالم نے رغبت دلائی کہ جاؤ علم حاصل کرو۔ اب انسان نے پروردگار عالم کو کال کو لیا اور علم حاصل کرنے لگا۔ آپ دیکھیے اس انسان نے کیا کیا، اس انسان نے اپنے علم کی بدولت پانی سے بجلی کو پیدا کر دیا۔ اس انسان نے کیا، اس انسان نے اپنے علم کی بدولت لوہے پر بیٹھ کر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اس انسان نے اپنے علم کی بدولت سالوں کے سفر کو مہینوں میں بدلا، مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں بدلا اور گھنٹوں کے سفر کو لمحوں میں بدل دیا۔ یہ انسان نے کیا۔ اس انسان نے کیا کیا، اس نے بہتی ہوئی موجوں میں
اس کا سینہ چیر کر کشتیوں کو رواں کر دیا وہاں پر, اور کشتیوں کو چلانے لگا اور سمندری سفر بھی کرنا شروع کر دیا. یہ سب کس نے کیا؟ انسان نے کیا. پروردگار عالم انسان کے مزاج کو جانتا ہے کہ یہ جتنا ترقی کرتا جائے گا اس کے اندر انا آتی جائے گی, اس کے اندر غرور آتا جائے گا, اس کے اندر تکبر آتا جائے گا. لہذا پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر قرآن میں انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک اور آیت رکھی. کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ جو تم علم حاصل کر کے ترقی کر کے اتنا کر رہے ہو, اتنا غرور آ گیا, اتنا تکبر آ گیا, جانتے نہیں ہو اپنی اوقات کو, اپنی حیثیت بھول گئے ہو. واللہ اخرجکم, یہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا, اس عالم میں نکالا. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, نہ تم نام جانتے تھے, نہ تم پتہ جانتے تھے, کسی چیز کا بھی تمہیں نہیں پتا تھا, جاہل آئے تھے دنیا میں. لہذا سامعین محترم, پروردگار عالم نے ایک آیت میں علم حاصل کرنے کہا. جب انسان نے علم حاصل کیا تو پھر پروردگار عالم نے انسانوں کو اوقات اور حیثیت یاد دلائی اور کہا کہ دیکھو جب دنیا میں آئے تھے تو جاہل آئے تھے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, انسان جاہل پہلے ہے, پروفیسر بعد میں ہے, جاہل پہلے ہے, انجینئر بعد میں ہے, جاہل پہلے ہے, وکیل بعد میں ہے, جاہل پہلے ہے, ٹیچر بعد میں ہے, جاہل پہلے ہے, ایم اے بعد میں ہے, جاہل پہلے ہے, پی ایچ ڈی بعد میں ہے. لہذا سامعین محترم, یہ ہو گیا انسان کا آغاز, جاہل آیا. اب انسان کا انجام کیا؟ بہت اچھا ہے. کہ انسان جب دنیا سے گیا بہت اچھے طریقے سے گیا. آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے آہستہ آہستہ اس کا علم زوال پذیر ہو جاتا ہے, علم گرنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا وقت یاد نہیں رہتا. ایک وقت آتا ہے کہ جو ملاقات کے لیے آئے ہیں ان کو پہچانتا نہیں ہے, ان کو بھول جاتا ہے, پوچھتا رہتا ہے یہ فلاں حضرت کون ہے, یہ کون مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے, ان کا نام کیا ہے. ایک وقت آتا ہے اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یعنی انسان جب آیا دنیا میں جاہل آیا, اور جب دنیا سے گیا تب بھی جاہل گیا. درمیان میں اتنا سا وقفہ ہے جس میں علم حاصل کرتا ہے. اب سامعین محترم, جب انسان کو علم حاصل کرنا ہے تو الگ الگ شعبے ہیں, الگ الگ طریقے سے سوال کرنے ہوں گے. اب میرے مالک, اگر مجھے انجینئرنگ سیکھنی ہے اور اس کا مجھے سوال کرنا ہے تو میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ اگر مجھے پروفیسر بننا ہے تو کس کے دروازے پر جاؤں؟ اگر مجھے ٹیچر بننا ہے تو کس کے دروازے پر جا کر سوال کروں؟ کیا میں الگ الگ دروازے پر جا کر سوال کرتا پھروں؟ بھائی ادھر ہی پروردگار عالم کا جواب آئے, در در بھٹکنے سے بہتر ہے ایک دروازہ ایسا تلاش کرو کہ جہاں پر ہر بات کا علم مل جائے. یعنی گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے در بدر بھٹکنے سے بہتر ہے حیدر کے در پر آ کر سر کو جھکا لو. یہاں پر اگر آ جاؤ گے تو تمام علم آ جائے گا. اور اسی بات کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو اگر تم کبھی سوال کرنا چاہو تو اہل ذکر سے سوال کیا کرو. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو کوئی بری بات نہیں ہے, شرم محسوس مت کرو, بلکہ اہل ذکر سے سوال کرو, وہ تمہیں بتائیں گے, وہ تمہیں ہر بات سے مطلع کر دیں گے, ہر بات کی اطلاع دیں گے. کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل ذکر سے. اب سوال اٹھے گا یہ اہل ذکر کون ہے, کیسے پتہ چلے کہ اہل ذکر کون ہے؟ تو اب سامعین محترم دیکھیے, ایک اہل سنت کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک اہل سنت کے عالم, انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ اہل ذکر ہے کون, کن سے سوال کیا جائے. جب انسان جاہل ہو تو کہاں سے علم حاصل کرے؟ اس اہل سنت کے عالم نے کہا اور اعتراف کیا, کہا میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون اہل ذکر ہے. کیا قرآن اہل ذکر ہے؟ تو قرآن میں تو خود ایسی آیتیں ہیں کہ جو سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے, تو قرآن اہل ذکر نہیں ہو سکتا. کیا مفسر اہل ذکر ہے؟ نہیں, مفسر اہل ذکر نہیں ہوتا, وہ بھی خود کہیں سے علم حاصل کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا کیا صحابہ اہل ذکر ہیں؟ کہا نہیں, صحابہ بھی اہل ذکر نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحابہ میں سب سے بڑا سلمان ہے, اور جب سلمان سے پوچھتے تھے وہ بھی کہتے تھے رکو علی سے پوچھ کر بتاتا ہوں, لہٰذا صحابہ بھی اہل ذکر نہیں ہو سکتے. تو کہا پھر کون ہے اہل ذکر؟ کہا میں نے بھری کائنات میں تلاش کرنا شروع کیا. کہا مجھے ایک شخص ملا جو ممبر کوفہ پر بیٹھا کرتا تھا, ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے میں تمہیں جواب دوں گا. لہٰذا اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو, علی کہتا ہے مجھ سے پوچھو. تو اب سامعین محترم, اہل ذکر کون ہوا؟ امیر المومنین. اب آپ کے دماغ میں یہ فرق واضح ہو گیا. جو عام انسان ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے, اور اہل ذکر وہ ہوتا ہے جب آگوش رسالت میں آتا ہے تو آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں, صحیفے سناؤں, کون سی بات کا آپ کو میں آپ کو علم دوں اور کون سی بات آپ کو سناؤں. لہٰذا یہ اہل ذکر اور عام انسانوں میں فرق ہے. اب سامعین محترم دیکھیے, امیر المومنین نے دعوی سلونی کیا, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. دیکھیے ترجمہ کیا جاتا ہے, غلط ترجمہ ہے. سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں اور تم مجھ سے پوچھ نہ سکو, یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. آپ ترجمے پر غور کریں, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. نہیں غور کیا آپ نے, علی تو ہر زمانے میں رہے گا, علی تو ہر جگہ ہے, علی تو ہر وقت موجود رہے گا مدد کے لیے, لہٰذا تم مجھے کھودو اس سے پہلے تم مجھ سے سوال کر لو. لہٰذا سامعین محترم, امیر المومنین نے دعوی سلونی کیا, اور آپ جانتے ہیں یہ دعوی سلونی بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, امیر المومنین نے رسول اللہ کی پوری زندگی میں دعوی سلونی نہیں کیا.
ایک مقام آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا نے بڑھ کر کہو سلونی، مجھ سے پوچھو، جب تک رسول اللہ موجود رہے۔ جب دو حجتیں موجود ہوتی ہیں، ایک حجت بولتی ہے، ایک حجت خاموش رہتی ہے، لہٰذا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین نے کبھی دعویٰ سلونی نہیں کیا، ہمیشہ امیر المومنین خاموش رہے، رسول اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ لیکن جب رسول اللہ گئے، اب امیر المومنین نے دعویٰ سلونی کیا اور کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، سلونی ان اسرار الغیوب، پوچھو مجھ سے غیب کے رازوں کے بارے میں، سلونی ان کتاب اللہ، پوچھو مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں، سلونی اما فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش، پوچھو مجھ سے میں علی بتاؤں عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے، عرش کے باہر کیا ہے، میں علی تمہیں بتاؤں گا۔ لہٰذا امیر المومنین دعویٰ سلونی کر رہے ہیں۔ کئی موقع آئے کہ امیر المومنین کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش، کئی لوگوں کو لایا گیا۔ ایک روایت سن لیں اور میں منزل پر آ جاؤں گا۔ روایت کے جملے آپ جانتے ہیں امیر المومنین کے دور میں منافقین بھی تھے، اور امیر المومنین کو بظاہر ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے، لیکن دل میں امیر المومنین کی دشمنی رکھا کرتے تھے، جنہیں آپ خارجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا سوال تیار کرو کہ جس کا علی جواب نہ دے سکے، اگر علی نے جواب نہ دیا ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے منصوبے میں۔ لہٰذا اب دیکھیے کئی کوششیں کی گئی، کئی روایتیں اور کئی سوالات ہوئے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں خالی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ایک یہودی عالم ہے اور وہ فلاں غار میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا ہے، اور اتنا ماہر ہو گیا، ریاضت کر کر کے، عبادت کر کر کے اتنا ماہر ہو گیا، اتنی مہارت اس نے حاصل کر لی ہے کہ غیب کے پردے میں جاگ کر بتا دیتا ہے کہ کوئی سوال کیا پوچھ رہا ہے، اس کا جواب اسے پہلے سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ماہر ہو گیا۔ پہنچے اس یہودی عالم کے پاس اور یہودی عالم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں تم عابد ہو، عبادت گزار ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں تمہارے ذمے ایک کام کریں۔ کہا وہ کیا کام چاہتے ہیں؟ کہ تم ایک شخص سے سوال کرو اور ایک ایسا سوال کرو کہ اسے لاجواب کر دو، اگر تم نے اسے لاجواب کر دیا تو ہم ضمانت دیتے ہیں دنیا کی جو شے مانگو گے، جتنے مال و دولت مانگو گے، ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا میں عابد ہوں، لالچی نہیں ہوں، اگرچہ مجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، اگر تم کہتے ہو میں سوال ضرور کروں گا لیکن مجھے مال و دولت کی پرواہ نہیں، نتیجے پر توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ میں لے کر آئے، مسجد کوفہ کے باہر پہنچے، اس کا حلیہ تبدیل کیا اور کوفیوں والا حلیہ بنایا اور اسے چھوڑ دیا مسجد کوفہ میں، اور اسے ایک دروازے سے داخل کروایا اور خود جا کر پچھلے دروازے سے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، اور امیر المومنین کی بز میں آ کر وہ یہودی بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ سوال کرتے گئے، یہ اپنے مقام سے اٹھا اور امیر المومنین سے کہتا ہے یا علی، لوگ آپ سے اٹھ کر سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے طرح طرح کے لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ایک شخص نے مولا سے پوچھا تھا آپ کے پاس جتنا علم ہے میرے پاس بھی اتنا علم ہے، ہمارے علم میں کیا فرق ہے؟ امیر المومنین نے کہا میرے اور تیرے علم میں فرق یہ ہے کہ تیرا علم باہر سے اندر جاتا ہے، میرا علم اندر سے باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ لہذا اس نے آ کر جب کہا کہ مولا یا علی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں، آج الٹا ہوگا، لوگ آپ سے سوال کیا کرتے تھے لیکن آج آپ مجھ سے سوال کریں۔ امیر المومنین نے کہا، جو جملہ سنیے مولا کا، مولا مسکرائے اور مولا نے کہا تو اکیلا جواب دے گا یا تجھے لے کر آئے وہ بھی جواب دیں گے ساتھ تیرے؟ لوگ مسکرانا شروع ہوئے جو علی کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا علی اگر اس نے چیلنج کیا تو آپ سوال پوچھ لیں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فضاؤں کے مالک نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور اس کے بعد اپنی مٹھی کو بند کر لیا، اس کے بعد ہاتھ سامنے رکھا، فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جیسے یہ کہا اس یہودی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، آسمانی کتابوں میں جھانکا، غیب کے پردے میں جھانکا اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہتا ہے یا علی فلاں پہاڑی پر ایک پرندے نے، ایک فاختہ نے انڈا دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ انڈا موجود ہے۔ جیسے ہی سنا لوگ متحیر ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا۔ امیر المومنین نے ہاتھ کھولا تو ہاتھ میں انڈا تھا، تو وہ جو منافق بیٹھے ہوئے تھے وہ خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ایک ایسا جواب آ گیا، ایک ایسا سوال آ گیا کہ جس میں علی کو بے بس کر دیا گیا، علی کو لاجواب کر دیا گیا۔ سارے مسکرانے لگے اور جو امیر المومنین کے قریبی صحابی تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ کون سا معاملہ ہو گیا؟ امیر المومنین نے وہ سوال کیا جس نے اس کا جواب دے دیا۔ امیر المومنین مسکرا رہے تھے اور یہودی کے چہرے پر پریشانی بڑھی جا رہی تھی۔ کہا کہ سوال میں نے پوچھا ہے لیکن مطمئن وہ کیوں ہے؟ اطمینان اس کے چہرے پر نظر کیوں آ رہا ہے؟ خوشی اس کے چہرے پر نظر کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا یا علی آپ کے چہرے پر ہنسی کیسی ہے، مسکراہٹ کیسی ہے؟ امیر المومنین نے کہا آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو علی کو علم کے مقابلے میں اور علم کے میدان میں پیچھے کر سکے۔ انڈا اس کے ہاتھ میں دیا، کہا جہاں سے میں نے اٹھایا تھا وہی رکھ کر بتا دے۔
جہاں سے اٹھایا تھا وہاں رکھ کر بتا دے. لہٰذا سامعین محترم یہودی تھا لیکن امیر المومنین کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھنے لگا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہدو انک خلیفۃ اللہ. مسلمان کر دیا, امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ایمان لے آیا. یاد رکھیے گا سامعین محترم, یہ دعوی سلونی جس کسی نے بھی کیا وہ ذلیل ہوا ہے امیر المومنین کے علاوہ. حتیٰ کہ بعض علماء کے مطابق باقی جتنے امام گزرے سب یہ کہتے رہے ہم سے پوچھو, ہم سے سوال کرو, ہم تمہیں جواب دیں گے. کسی نے دعوی سلونی نہیں کیا, کیونکہ کہتے تھے جیسے لقب ہے امیر المومنین کا, سارے مومنوں کے امیر ہیں, سارے مومنوں کے سردار ہیں, لیکن جیسے یہ لقب خاص ہو گیا امیر المومنین کے ساتھ, کسی اور امام کو امیر المومنین نہیں کہتے, ویسے ہی دعوی سلونی امام کہتے تھے ہم سے سوال کر لو آگے, لیکن ہم دعوی سلونی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے جد سے خاص ہو گیا. لہٰذا جس نے بھی دعوی سلونی کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے. ایک بات سن لیجیے, ایک خاتون, بلکہ ایک عالم تھے, ان کا نام نہیں لے رہا میں, وہ تخت پر جا کر بیٹھے, بہت بڑا ان کا درس ہوتا تھا. فجر سے پہلے لوگ مسجد میں آ جاتے تھے اور جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ تاریخ میں یہ بھی لکھا راتوں کو آ کر مسجد میں سو جاتے تھے. صبح ان کا درس ہوگا, صبح ان کا حلقہ لگے گا, ان سے آ کر سوال کریں گے. لہٰذا 1500-2000 افراد جو ہے وہ مسجد میں انتظار کرتے تھے ان کا, اور پھر وہ آ کر ممبر پر بیٹھ کر سوال و جواب جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دن سوچا, کہا کہ اتنے سارے لوگ مجھ سے سیکھنے آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کیوں نہ دعوی سلونی کر دوں, کیونکہ سب کو میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے دعوی سلونی کر دیا اور کہا سلونی قبل ان تفقدون, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جیسے یہ دعویٰ سلونی کیا تو ایک بوڑھی خاتون وہ کھڑی ہو گئی مجمع میں. اللہ ایسے لوگوں کو عورتوں سے ہی ذلیل کرواتا ہے, ٹھیک ہے. کہا کہ تو نے دعویٰ سلونی کر دیا اور تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تو سب جانتا ہے یہ دعویٰ علی کا ہے, تجھے نہیں پتا علی کے ساتھ خاص ہے. کہا اگر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو. کہا اچھا میں ایک سوال کرتی ہوں تجھ سے, مجھے یہ بتا جناب سلیمان کا واقعہ تو نے پڑھا ہے قرآن میں؟ کہا کون سا واقعہ؟ کہا جس پر اللہ نے پورا سورہ نمل اتارا ہے. کہاں پڑھا ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ جب جناب سلیمان اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے تو بہت ساری چیونٹیوں تھی, وادی نمل سے گزر ہوا تھا, بہت ساری چیونٹیاں وہاں پر موجود تھی. تو جب بہت ساری چیونٹیاں تھی تو جو چیونٹیوں کا سردار تھا اس نے کہا تھا اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو یہ تمہیں کچل دے. یہ تھا سلیمان کا واقعہ. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وادی النمل سے علی کا گزر ہوا تھا, یہی چیونٹیوں کا سردار تھا جس نے کہا تھا باہر آ جاؤ اپنے اپنے بلوں سے, وہ آ رہا ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, وہ آ رہا ہے, اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ. لہٰذا جناب سلیمان نے جب یہ سنا, کہا کہ اس نے ایسا کہا اور سارے لشکر کے متعلق کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. تو جناب سلیمان نے جو ہے وہ کہا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے. اپنے وزیر کو حکم دیا, اس چیونٹی کے سردار کو لایا گیا. جناب سلیمان نے اپنے ہاتھ پر رکھا. جناب سلیمان کے جب ہاتھ پر رکھا, اب میں آپ کو کلام بتا رہا ہوں. جناب سلیمان نے کہا کہ یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اس نے کہا کہ اے نبی سلیمان, آپ نبی خدا ہیں, آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا, آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں آ سکتا. اللہ نے آپ کو نبوت کا اور عصمت کا درجہ عطا کیا اور آپ کو پوری دنیا میں حکومت عطا کی ہے. میں آپ سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی, ہاں یہ کہتی ہوں اس وقت کچھ لمحوں کے لیے میں افضل ہوں. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ آپ زمین پر کھڑے ہیں, میں آپ کے ہاتھوں پر کھڑی ہوئی ہوں. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب علی محمد کے کاندھے پر کھڑے ہوئے تھے. تو اب وہ چیونٹی کو ہاتھ پر رکھا. جناب سلیمان یہ جواب سن کر مسکرانے لگے. وہ جو خاتون اٹھی تھی جس نے دعویٰ سلونی کیا اور خاتون مقابلے میں اٹھی, خاتون نے کہا جناب سلیمان کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہاں. کہا جناب سلیمان نے ہاتھ پر چیونٹی کو رکھا تھا. کہاں. کہا میں اس کا کلام نہیں پوچھتی جو میں نے آپ کو بتا دیا. کہا میں کلام نہیں پوچھتی کہ سلیمان اور چیونٹیوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا. کہا بس مجھے اتنا بتا دے وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی. کہا چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی. جیسے ہی اس عالم نے سنا اس کے چہرے پر ماتھے پر پسینہ آنے لگا. اس نے کہا مجھے اتنا بتا دے, جب تو گھر سے نکلی ہے تو شوہر کی اجازت لے کر آئی تھی یا شوہر کی اجازت لے کر نہیں آئی ہے؟ اگر تو شوہر کی اجازت لے کر آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت ہو, اور اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو. اب جملہ دے رہا ہوں خدا کے لیے سنبھال لیجئے گا. اس نے کہا کہ کس کی اجازت سے آئی ہے؟ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے شوہر پر لعنت ہو, کیونکہ تو نے اگر مجھ سے ایسا سوال کیا, اور اگر تو بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو. خاتون مسکرائی اور وہ جانتی تھی کہ علی کے محب کیسے جواب دیتے ہیں. اس نے کہا پھر اس خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو علی کے مقابلے میں آئی تھی, اجازت لے کر آئی تھی؟ اجازت لے کر آئی تھی. سلامت رہیے, یہ اجازت لے کر نہیں آئی تھی. تو جس نے دعویٰ سلونی کیا وہ ذلیل ہو گیا. اب سامعین محترم, دور پہلے علی کا ہو یا 10ویں علی کا ہو, معاملہ ایک ہی ہے کیونکہ سارے کے سارے علی ہیں. آئیے 10ویں امام, امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. 10ویں امام کا دور ہے. مولا کو مدینہ سے سامرہ بلایا گیا. سامرہ آپ جانتے ہیں انتہائی خوبصورت شہر تھا. یہ تو آج
مولا کے روضے پر بم دھماکے کر کے اور بلاسٹ کر کے جو ہے وہ اسے اس شہر کا نقشہ بگاڑ دیا گیا، ورنہ سامرہ کا پہلا جو نام ہے وہ تھا سر من رہا. سر من رہا کہتے ہیں جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، اتنا خوبصورت شہر تھا. مدینہ سے مولا کو سامرہ بلایا گیا. جب 10ویں امام سامرہ پہنچے، حالانکہ امام کو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، لیکن یہ ذلیل کرنے کا اور رسوا کرنے کا عرب میں ایک طریقہ کا تھا، جس کو بلاؤ اس سے پوچھو ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ آج بھی طریقہ ہے. 10ویں امام کو بلایا گیا اور امام کی 3 دن تک خبر ہی نہ لی گئی کہ امام کہاں پہنچے، کہاں آئے، حالانکہ خبر مل چکی ہے سامرہ میں آ چکے. اور امام کو جب 3 دن بعد پوچھا گیا تو ٹھہرایا کہاں پر؟ جہاں پر غریب اور مسکین بیٹھا کرتے تھے وہاں پر بیٹھایا گیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم امام کو نعوذ باللہ رسوا کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ بٹھا کر. امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا جس کا دادا فقیروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو اس کے بیٹے کو اس میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. اور اس کے بعد مولا نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا اور فرمایا دیکھو اس انگلیوں کے درمیان، کیونکہ ایک چاہنے والا تھا وہ پشیمان ہو رہا تھا. مولا آپ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں. مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا، کہا دیکھو روایت کے جملے جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا اس نے جنت دیکھی جس کے نیچے نہریں جاری تھی، اس نے جنت کے باغات دیکھے. امام نے فرمایا ہم جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو جنت بنا دیا کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. ہم نے اپنی ساری رضائیں پروردگار عالم کے حوالے کر دی ہے. 10ویں امام آئے، 10ویں امام کا دور ہے. متوکل نے امام کو دربار میں بلایا. اب ایک روایت سن لیں، اس کے بعد میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. جب امام کو دربار میں بلایا گیا تو اس نے طرح طرح کے طریقے اپنائے کہ کسی طریقے سے امام کو رسوا کیا جائے. ٹھیک ہے، جادوگروں کو بلایا، روٹیاں امام کے ساتھ آگے سے اڑا دی، اور نہ جانے کتنے واقعات آپ نے سنے میں. 10ویں امام کو اٹھایا. جب امام کو کسی طریقے سے اس نے رسوا کرنے کی کوشش کی، روایت کے جملے امام کے ماتھے پر پسینہ آیا. یہ آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، میں روایت پڑھنا نہیں تھی، یاد آ گئی اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. امام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. روایت کے جملے متوکل کا غلام وہاں پر کھڑا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا زہرا کے بیٹے کے ماتھے پر پسینہ ہے اور قطرے نکل رہے پسینے کے، کیونکہ یہ رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھا. اس نے اپنے پاس سے رومال نکالا اور رومال نکال کر 10ویں امام کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور امام کو دیکھ کر بس مسکرانے لگا، بس مسکرانے لگا. امام نے اس کی طرف دیکھا. اب دیکھیے انسان جو خدمت کرتا ہے نا اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے، لیکن جب وہ عطا کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے جب پسینہ صاف کیا نا امام مسکرائے اور امام نے کہا تو نے پسینہ صاف کیا نا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو جنت میں جائے گا. حالانکہ تو متوکل کا غلام ہے، لیکن امام نے جنت کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ کیا تو راہ حق پر بھی آئے گا، ہدایت کی موت مرے گا، ولایت علی پر دنیا سے جائے گا، اور ہم تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. امام نے اسے یہ تحفہ دیا. اب ایک جملہ کہتا ہوں، جو پسینہ صاف کرنے پر جنت عطا کر دے وہ فرش عذاب پر بیٹھنے والے کو جنت عطا نہیں کریں گے. یا علی جزاکم اللہ. تو اب سامعین محترم، 10ویں امام ایک دن اسی طریقے سے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے کھڑے ہو کر دعوی سلونی کر دیا. تمام علماء بیٹھے ہوئے، دعوی سلونی ہو گیا. آخری روایتیں پیش کر رہا ہوں. سلونی کا دعویٰ ہوا. امام کا ایک چاہنے والا، حالانکہ وہ بھی متوکل کا سپاہی تھا لیکن دل سے امام کا شیعہ تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا تجھے یہ نہیں پتا یہ دعویٰ علی کے ساتھ خاص تھا؟ کہا دعویٰ علی کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن میں جانتا ہوں تمام تر علوم میری مٹھی میں، جو پوچھنا چاہو پوچھو. اس نے کہا اچھا. کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کہا اللہ نے حج واجب کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا. دیکھیے جب کوئی عالم ہو نا اور اس سے بالکل آسان سوال کر لے تو پہلے گھبرا جائے گا، یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. اس سے پوچھا حج واجب کیا اللہ نے؟ وہ سوچنے لگا. کہا کہ ظاہر سی بات اللہ نے حج واجب کیا ہے. تو کہا کہ صرف لوگوں پر واجب تھا یا انبیاء پر بھی واجب تھا؟ سوچا کچھ، اس کے بعد کہا نہیں انبیاء پر بھی واجب تھا، جب لوگوں پر واجب ہے تو انبیاء پر بھی واجب ہے. کہا اچھا انبیاء پر اگر واجب ہے تو سارے نبیوں نے حج کیا ہے؟ ہاں سارے نبیوں نے حج کیا ہے. کہا تو پھر آدم نے کیا یا نہیں کیا حج؟ وہ سوچنے لگا. کہا ہاں آدم نے بھی کیا ہی ہوگا. کہا کیا ہی ہوگا نہیں، کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں کیا ہے. فرمایا اچھا یہ بتا حج کا ایک رکن ہے حلق، سر منڈوانا. آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ یہ میرا سوال ہے. بتاؤ، آدم ہے پہلے بشر، ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ. اب کون آئے گا ان کا سر مونڈنے؟ اور یہ فتویٰ ہے کہ انسان خود بھی اپنا سر نہیں مونڈ سکتا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ کسی نہ کسی سے حلق جو ہے وہ کروانا ہے. اس نے کہا کہ بتاؤ آدم کا سر کس نے مونڈا؟ وہ پریشان ہوا. اس نے آہستہ سے کہا میں نہیں جانتا. اب وہ اتنا ذہین تھا پوچھنے والا. کہا جتنا زور سے سلونی کہا تھا نا اتنا زور سے کہ مجھے نہیں آتا ہے، اتنا ہی زور سے بول. اس نے پورے دربار میں کہا مجھے نہیں آتا ہے، میں جاہل ہوں اس بات سے، تم بتاؤ. اس نے کہا مجھے بھی نہیں آتا ہے. کہا جب تمہیں نہیں آتا تم نے سوال کیوں کیا؟ کہا نہیں بہرحال انبیاء پر حج تو واجب ہے اور یہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ آدم
نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کی عمارتوں کو صرف ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کیا تھا، بنایا تو دراصل جناب آدم نے، انہوں نے بھی حج کیا تھا، اور پروردگار عالم نے انہیں تمام ارکان بتائے تھے کہ دیکھو آدم تمہاری اولاد میں ایک خاتون آئے گی جس کا نام ہاجرہ ہوگا، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑنے والی ہے، تم بھی دوڑو اس کی سنت میں، اور اللہ نے پورا حج کروایا تھا۔ اب حج کا ایک ارکان ہے حلق کرنا، سر کو منڈوا دینا، تو آدم کا بھی منڈا ہی ہوگا، کس نے کیا یہ نہیں پتا۔ اب متوکل پریشان تھا، تخت پر بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے دربار میں کسی کو آتا ہے؟ سب نے مڑ کر اسی کی طرف دیکھا جس کے باپ نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ امام نقی کی طرف دیکھنا شروع کیا، امام نقی کو کہا آپ کو آتا ہے؟ امام نقی نے کہا ہاں آتا ہے۔ کہا بتائیے؟ کہا دراصل پروردگار عالم نے جنت سے جناب جبرائیل کو بھیجا تھا، اور جناب جبرائیل اپنے ساتھ سرخ یاقوت لے کر آئے تھے، انتہائی چمکتا ہوا جنت سے لے کر آئے تھے، اور وہ جناب آدم کے سر پر پھیرتے گئے، ان کے بال گرتے گئے، اور یاقوت کی روشنی جہاں جہاں تک گئی اللہ نے اس کو حرم بنا دیا، اسے مسجد الحرام بنا دیا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو سب آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یہ وہی دیکھ سکتا ہے۔ لہذا 10ویں امام نے چونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، لہذا بالکل لفظ بہ لفظ بتا دیا کہ یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور کہا یہ بتائیے اللہ نے فجر کی نماز کیوں رکھی ہے؟ کیوں رکھی؟ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فجر کی نماز نہ رکھتے، سو رہے ہوتے ہیں ہمیں بالے بیچنے ہوتے ہیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے ہمیں، اللہ نے صبح صبح نماز رکھ دی، ہمیں پریشان کر دیا، کون صبح اٹھے، کون صبح نماز پڑھے، لہذا لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بیچارے شریف لوگ، لیجنڈ لوگ ہمارے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی تھے، تو کہنے لگے 10ویں امام سے بتائیے کہ اللہ نے فجر کی نماز ہی کیوں واجب کی، کس لیے واجب کی، کیا وجہ تھی؟ کا پروردگار عالم نے دراصل جناب آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو جناب آدم علیہ السلام کو کئی غم تھے۔ ایک جنت کی جدائی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، دوسرا پروردگار عالم سے جدائی، اللہ ناراض ہو گیا ترک اولا کرنے پر، تیسرا جناب حوا سے جدائی، جناب آدم کو ایک جگہ پر اتارا، جناب حوا کو دوسرے خطے پر اتارا، دونوں کو الگ الگ جگہ اتار دیا، جناب حوا کا فراق 40 سال تک جس کے متعلق جناب آدم روتے رہے، اور پھر فرمایا رات کی تاریکی، اندھیرے میں اتارا، روشنی ہی نہیں تھی، بالکل کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس وقت پروردگار عالم نے اتارا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے جب اندھیرا دیکھا تو گھبرا گئے، اور جناب آدم علیہ السلام نے اس وقت دیکھا مشرق کی طرف ایک ہلکی سی روشنی کی لکیر نظر آئی، سمجھ گئے یہ صبح صادق ہے، اور صبح صادق ہے تو اب روشنی پھوٹنے والی ہے، اب پوری دنیا روشن ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے بدلے میں 2 رکعت نماز شکر ادا کی۔ اللہ نے کہا آدم تم نے نماز پڑھی ہے، لہٰذا ہم تمہاری نسل میں فجر کی نماز واجب کر دیں گے تاکہ ہر بندہ اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ کہا وہاں سے واجب ہوئی ہے۔ پھر ایک ابھی سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، اتنے میں دربار میں چور کو لایا گیا۔ چور کو جب لایا گیا تو متوکل سے کہا اس نے چوری کی۔ متوکل غصے میں آیا، کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دی جائیں؟ عجیب جملہ کہا اس نے، کہا ہاتھ تو کاٹے جائیں گے لیکن وہ کاٹے جس نے کبھی چوری کی نہ ہو، وہ ہاتھ کاٹے۔ فرمایا اچھا۔ اب اس نے کہا علماء سے، جتنے علماء بیٹھے، کہا بتائیے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ اب آپ جانتے ہیں اہل سنت کے 4 فرقے، اب وہ حنفی فرقہ، مالکی، شافعی اور حنبلی، چاروں کا الگ الگ فتویٰ ہے کہ کہاں سے ہاتھ کاٹے۔ تو چاروں جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، مختلف علماء کرام تھے، کہا کہاں سے ہاتھ کاٹنے ہیں؟ کسی نے کہا عرف عام میں ہتھیلی کو ہاتھ کہتے ہیں تو ہتھیلی سے کاٹ دو۔ تو کہا اچھا۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ وضو میں اپنا چہرہ دو اور ہاتھ دو کونیوں تک، یہاں سے جو ہے پروردگار عالم نے ہاتھ کونی سے کہا ہے تو کونی سے کاٹ دو۔ کسی نے تیسرے نے کہا کہ میں احتیاط کرتا ہوں، نہ ہتھیلی سے نہ کونی سے، درمیان سے کاٹ دو۔ اور چوتھے نے کہا کہ ہاتھ تو اس کو کہا جاتا ہے بازو سے لے کر پوری انگلیوں تک، تو پورے ہاتھ کو کاٹ دو، بازو سے اڑا دو۔ وہ بیچارہ چور پریشان ہو رہا تھا کہاں سے کاٹے جائیں گے ہاتھ۔ تو اب جو ہے وہ 10ویں امام کے اس نے رخ کیا اور 10ویں امام سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ 10ویں امام نے کہا چاروں غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہاں سے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ فرمایا انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے، کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ان المساجد للہ جمیعا، جو سجدگاہیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ 7 اعضائے سجدہ ہے، پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، پیروں کے انگوٹھے ہیں۔ اگر چور توبہ کرنے چاہے نماز کیسے پڑھے گا؟ لہذا فرمایا کہ اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا فقط و فقط، لہذا چور کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ تو 10ویں امام سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ یہی وہ موقع تھا، یہی وہ واقعات تھے، علم کے واقعات، جس کی وجہ سے امام کو نظر بند کیا گیا، امام کو ایک گھر میں پابند کر دیا گیا کہ اگر یہ باہر رہے اور اسی طریقے سے علم کا سلسلہ چلتا رہا تو یہ آل محمد کا دین پھیلتا چلا جائے گا، لہذا 10ویں امام کو نظر بند کیا گیا۔ اب سامعین محترم ایک روایت سنیے اسی حوالے سے۔ متوکل نے، اس کے 2 بیٹے تھے، سنیے گا، 2 بیٹے۔ اس نے کہا کہ میں دونوں بیٹوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، وزیر سے مشورہ کیا، کہا کسے معین کروں، کسے مقرر کروں؟ کہا اچھا اگر تو پڑھانا چاہتا ہے تو اس دور میں ابن سکیت سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ابن سکیت پہلے متوکل کا تھا لیکن بعد میں امام کا چاہنے والا ہو گیا اور امام کا شیعہ ہو گیا تھا۔
کہا ابن سکیت سے بہتر کوئی نہیں ہے، کہا تاریخ کا بڑا عالم ہے اور عربی گرامر سے اور تمام علوم سے واقف ہے، اسے اپوائنٹ کر۔ ابن سکیت کو بلایا گیا، کہا تم میرے 2 بچوں کو پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا 2 دن بعد بتاؤں گا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھلا کون ہے میرے دربار میں جو آ کر وقت مانگے؟ ایسی نوکریوں کے لیے لوگ جو ہے وہ پاپڑ بیلا کرتے ہیں ہماری زبان میں۔ کہا یہ منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 2 دن میں بتاؤں گا، یہ 2 دن کا اس نے وقت کیوں مانگا؟ 10ویں امام کے پاس گیا اور 10ویں امام کے پاس جا کر کہتا ہے مولا وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا کہہ رہے ہیں، پڑھاؤں؟ امام نے کہا پڑھاؤ۔ کہا مولا آپ کا دشمن ہے پھر بھی کہہ رہے پڑھانے کا؟ امام نے کہا جاہل ہے تبھی تو دشمن ہے، پڑھاؤ، جاؤ پڑھاؤ۔ گیا اور جا کر پڑھایا۔ اب آپ جانتے ہیں ماں باپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں 2-3 ہفتے بعد رپورٹ لو، ہاں بھائی کیسا پڑھ رہا ہے، کیسا جا رہا ہے؟ تو متوکل نے ابن سکیت کو بلایا، کیسے پڑھ رہے ہیں میرے بچے؟ بہت خوب پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، دونوں ذہین ہیں۔ کہا اچھا۔ وہ جب گیا تو اس نے کہا کہ ابن سکیت تو ہمارے بچوں کی تعریف کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، دربار لگاؤ، علماء کو بلاؤ اور سب کے سامنے ہمارے بیٹوں کی تعریف کی جائے۔ اور دربار لگایا گیا اور سارے علماء کو بلایا گیا، ابن سکیت کے لیے الگ سے کرسی لگائی گئی، عالی شان کرسی پر اسے بٹھایا گیا۔ ہاں ابن سکیت ہمارے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت خوب پڑھ رہے ہیں اور ذہین بچے۔ کہا اچھا اب کیا کہتے ہو جب اتنا اچھا پڑھنے والے تو تم کیا کہتے ہو، میرے دونوں بیٹے زیادہ مقام رکھتے ہیں یا علی کے 2 بیٹے حسن اور حسین زیادہ مقام رکھتے ہیں؟ اب وہ سمجھنے لگا یہ چاپلوس ہے اور جو ہے وہ مال و دولت کی راہ میں جو ہے وہ چاپلوسی کرنے لگے گا اور میرے بیٹوں کی تعریف کرے گا، بتاؤ کس کا زیادہ مقام ہے؟ ابن سکیت نے سر کو جھکا لیا، کہا ابن سکیت سوچنے کی کیا بات ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اٹھا جلال میں، جواب سنیے، جلال میں اٹھا اور کہنے لگا بادشاہ تو اپنے دونوں بیٹوں کا مقایسہ کر رہا ہے حسن اور حسین کے ساتھ؟ سن، علی کے گھر میں غلام پلتا تھا جس کا نام کمبر تھا، تیرے بیٹے حسن اور حسین چھوڑ کمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں آتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی کہا تو ابن سکیت کے متعلق حکم جاری کیا، سارا دربار ہنسنے لگا اور سارے دربار والے کہنے لگے کیسا جو ہے وہ اس نے سوال کیا، جاہلانہ سوال تھا، بھلا حسن اور حسین سے کیا مقابلہ ہو سکتا تھا، وہ نواز رسول ہے، لہذا یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ اس نے حکم دیا ابن سکیت کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی قتل کا حکم آیا ابن سکیت مسکرانے لگے، جب مسکرانے لگے تو اس نے متوکل نے کہا میں نے تیری موت کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے، تو مسکرا رہا ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتا تھا اللہ شہادت عطا کر دے، آج وہ تمنا پوری ہو رہی ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ بس سامعین محترم جملہ دینے لگا ہوں، علی والوں کی خاصیت یہی ہے، یہ دار پر چڑھے تب بھی مسکراتے ہیں، سولی پر چڑھے تب بھی مسکراتے ہیں، خنجر کے نیچے آئے تب بھی مسکراتے ہیں، قاتل پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے ارے دیوانے ہو تم علی والے کہ موت کا حکم جاری کیا جاتا ہے اور تم مسکرانے لگتے ہو۔ علی کا غلام اس وقت ہنس کر یہی کہتا ہے کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آیا کرتا ہے، اس لیے مسکرایا کرتے ہیں۔ بس سامعین محترم بات ختم ہوئی، آ جائیے ایک اور منزل لے لیں اور بات تمام کر رہے ہیں۔ علم کا سوال ہو یا حاجت کا سوال ہو، یہ دروازہ وہ جس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، شرط یہ ہے یقین ہو، ان پر یقین ہونا چاہیے۔ امام سے پوچھا گیا تھا، امام معصوم سے، اگر مولا کبھی پریشان ہو جائے کیا کرے؟ امام نے کہا ہر رکش فتح، اپنے ہونٹوں کو حرکت دو اور حجت کو پکارو، تمہاری بات ہم تک پہنچتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں اور تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ امام نے کہا یقین ہونا چاہیے بس۔ ابو ہاشم جعفری امام سے آ کر کہتا ہے یقین تھا نا اسے، آ کر امام سے کہتا ہے مولا میں سامرہ میں رہتا ہوں آپ کے ساتھ، مولا روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن مولا دل ہے کہ کبھی روضہ رسول پر بھی نماز پڑھوں۔ امام نے کہا تیری سواری کہاں ہے؟ کہا مولا یہ سواری کھڑی ہے۔ امام نے کہا اس پر سوار ہو جا۔ امام نے سواری کو اشارہ کیا۔ اب دیکھیے معجزہ ہوتے ہی وہی ہے جس سے عقل حیران رہ جائے۔ امام نے اشارہ کیا، روایت کے جملے ہیں سواری اڑنے لگی اور سواری نے پرواز کیا اور اسے مسجد نبوی کے باہر پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اب جس کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، سواری کیسے اڑنے لگی، تو ان سے جا کر پوچھیے گا رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو براق کیسے اڑا تھا اور رسول اللہ کیسے معراج پر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لمحوں میں جب رسول اللہ سفر کر سکتے ہیں تو رسول کا بیٹا کیوں سفر نہیں کروا سکتا؟ تو سواری نے پہنچایا مسجد نبوی کے باہر کچھ لمحوں میں۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، مسجد نبوی پہ اترا اور جا کر اس نے مغربین کی نماز ادا کری، اس کے بعد سواری پر سوار ہوا اور وہاں سے بغداد گیا، بغداد میں اس کا گھر تھا، وہاں پر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دوبارہ سامرا آیا۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جس دن سے مولا نے میری سواری کو اشارہ کیا تھا اس دن سے روزانہ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا تھا، مغرب کی نماز رسول کے روزے پر پڑھتا تھا، فجر کی نماز بغداد میں اپنے گھر پر پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یقین ہو بس یہ عطا کریں گے۔ اچھا اب کیسے مانگا جائے؟ اب اس حوالے سے سن لیجئے اور بات ختم ہو جائے گی۔ امام کے دور میں ایک تھا شخص جو امام کا چاہنے والا تھا، نقاش تھا۔ نقاش سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ نقاش اسے کہتے ہیں جو انگوٹھی پر نقش بناتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نام لکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا اور اس نقاش کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے نقش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوش ہوا اور کہا کہ اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، درہم و دینار مل جائیں گے مجھے، لیکن امام کا چاہنے والا تھا۔ کہا لاؤ کس پتھر پہ نقش کروانا ہے؟ اس نے بڑا عقیق دیا، کہا یہ مجھے فلاں بادشاہ نے بھجوایا ہے اور یہ عقیق ہے، قیمتی عقیق ہے، اسے سنبھال کر اس پر میرا نام نقش کرو۔ اچھا 2 لمحے اور اس نے عقیق لیا اور گھر آیا، بڑا خوش تھا۔ گھر پر پہنچا
خوشی کا عالم نہیں تھا. مولا امیر کا فرمان ہے خوشی میں اور غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. لہذا بڑا خوش تھا. اس کا بیٹا آیا اور اس نے کہا بابا یہ میرے ہاتھ میں ذرا عقیق تو دے. چھوٹا بیٹا تھا, اس نے فیصلہ کر لیا اور بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. بیٹے کے ہاتھ سے وہ پتھر گر گیا. جب پتھر گرا 2 ٹکڑے ہو گئے. پتھر کا گرنا تھا, ماتھے پر پسینہ, جسم میں لرزہ طاری. جانتا تھا اگر بادشاہ کو بتایا, متوکل کو یہ بتایا, یا تو قتل کرے گا یا تو زندان میں ڈالے گا. اس کا پتھر توڑا ہے میں نے. سر جھکا کر سوچ رہا تھا کیا کرے. یاد آیا 10ویں امام کا ذہن میں. کہ مشکل کشا کے بیٹے کے پاس چلتے ہیں, انہی کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے کیا ہوتا ہے. آیا امام کے پاس اور امام اسے دیکھ کر مسکرانے لگے. امام نے کہا پتھر جوڑوانے آیا ہے. امام کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے, قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا. مولا بیٹے کے ہاتھ میں تھا, پتھر ٹوٹ گیا, اب اگر جاؤں گا زندان میں ڈالے گا یا تو قتل کرے گا, مولا کچھ کرے. امام نے پتھر کو نہیں جوڑا. امام نے کہا ایک کام کر, کل جب اس کے پاس جائے گا نا تو پھر جب گھر سے نکلے تو میرا نام لے کر نکلنا, بس یہ کر لے. اور جب وہ گھر سے نکلا تو اچھا امام سے پوچھ رہا ہے مولا آپ کا نام لوں گا تو کیا پتھر جڑ جائے گا. امام نے کہا تجھے پتھر جڑوانا ہے یا اپنا کام کروانا ہے. کہا مولا بس میں زندان سے اور قتل سے بچ جاؤں. امام نے کہا تیرا کام ہو جائے گا, تو جا. اس نے مولا کا شکریہ ادا کیا اور چلا. گھر پر آیا, اگلے دن جب نکلا تو جانتے کیسے نکلا, کیا بول کر نکلا, جو ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں آخری جملہ, یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ جملہ کہا اس نے. یعنی اگر کوئی حاجت ہو نا کبھی اور وہ رکاوٹ آ رہی ہو درمیان میں, تو 10ویں امام کا وسیلہ ذہن میں لائیے اور امام کا واسطہ دے دیں. یا ابو الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام کا نام لے, گھر سے نکلے. ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان کو یقین ہو اور کام پورا نہ ہو. لہذا گھر سے نکلا تو کہتے ہوئے نکلا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. 10ویں امام کا نام لیا اور چل پڑا. آیا متوکل کے دربار میں. جیسے ہی پہنچا متوکل نے پہلا سوال کیا, کہا کہ وہ پتھر لے آئے ہو, نقش کر دیا. اب بتانے والا تھا کہ وہ دیر ہو گئی, چاہ رہا تھا تمہارا پتھر ہے تو آہستہ آہستہ کام کروں اور بڑی خوبصورتی سے لکھوں. ابھی بتانا چاہ رہا تھا, جیسے ہی بولنے لگا تھا اس نے کہا اگر نقاشی نہیں کی ہے تو کرنا بھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دو پہلے. ہائے ہائے ہائے. کہا اس عقیق کے پہلے 2 ٹکڑے کرو. اس کی جان میں جان آئی, سینے میں سانس بحال ہوئی. اس نے کہا 2 ٹکڑے کیوں کرنے؟ کہا میری 2 بیویاں ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے پتھر تمہیں دے دیا ہے تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کون وہ پتھر لے گا میرے نام والا. لہذا بادشاہ تو باہر تھا, گھر میں تو بالآخر گھر میں. لہذا جو ہے وہ اس نے کہا کہ اب 2 ٹکڑے کرو اس کے, اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں پہ میرا نام نقش کرواؤ, اور دونوں پر نام نقش کروا کر جب لاؤ گے تو ایک بیوی کو دے دوں گا, دوسری بیوی کو دے دوں گا. دونوں راضی ہو جائیں گے, میری بھی حکومت چلتی رہے گی, معاملات سارے آسان رہیں گے اور میرا جینا آسان ہو جائے گا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں ابھی آپ کے سامنے ہی 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے دربار کا ایک کونا لیا, عقیق کے 2 ٹکڑے نکالے, سامرہ کا رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا علی ابن نقی. فرمایا مولا آپ پر سلام ہو میرا. اور اس کے بعد آ کر کہتا ہے یہ 2 پتھر ہیں, ان دونوں پر میں نقش کر کے دے دیتا ہوں. بس سامعین محترم, یہاں پر پیغام یہ ہے کہ انسان یقین رکھے اور جو حاجت کرے 10ویں امام کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کہہ کر سوال کرے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم 10ویں امام کے وسیلے سے پورا نہ کرے. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 10ویں امام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما, تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عطا فرما. میرے مالک ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت بستی ہے, میرے مالک اس محبت میں, ولایت میں, اطاعت میں, معرفت میں مزید اضافہ فرما. میرے مالک یہ محبت امیر المومنین کی اس ولایت پر ہمیں موت عطا فرما, ہمیں شہادت کی موت عطا فرما, جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ